الفاتحة على روح النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله نعبده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اسٹیج پر رونق افروز علماء ذوی الاحترام، دور و نزدیک سے آئے ہوئے آپ پیارے سنی مسلمان، آئیے سب سے پہلے حضور قلب کے ساتھ اپنے قلب کو عشق و محبت سے سرشار کر کے مدینے کی پربہار گلیوں کا تصور کر کے گنبد خضرا کے حسین تصورات میں کھو کر تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور محبت سے جھوم جھوم کر پوری ایمانداری کے ساتھ درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد کما تحب و ترضى بأن تصلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. ایک بار اور جی لگا کے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله. اور محبت سے نبی اور آل نبی پر درود پاک پڑھ رہے ہیں. صلی اللہ علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم.
صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ وسلام علیہ وسلم. علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ. ماشاءاللہ آپ سب اہل محبت اپنی محبتوں کے ساتھ اس بزم محبت میں آئے. اللہ پاک آپ سب کی ان محبتوں کو، ان عقیدتوں کو قبول فرمائے. آمین. اور اس کا اجر دنیا و آخرت میں آپ کو اور آپ کے آنے والی نسلوں کو عطا فرمائے. آمین. کچھ سننے سنانے کا ماحول بنے، آپ بھی تھوڑا موڈ میں آئیں اور میں بھی تھوڑا موڈ میں آؤں. بیداری اور زندگی یہ ضروری چیز ہے، کچھ سمجھنے کے لیے، کچھ سمجھ جانے کے لیے. تو میں ظاہر ہے محبتوں کی باتیں ہوں گی، اور ظاہر ہے کہ جو چیز ایک مومن کے دلوں میں محبت کو بڑھاتی ہے وہ نبی کی نعت ہے جو محبتوں میں اور بیداری پیدا کرتی ہے. سبحان اللہ. تو میں یہیں سے آپ کی محبتوں کو دستک دے رہا ہوں. میں محبت سے نعت پڑھ رہا ہوں اور آپ محبت سے سماعت فرمائیں. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. زمین کا عرش کا جلوہ نظر آیا. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا نظر آیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. مولا میں ہمیں کیا نظر آیا. زمین کا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. اور بالکل حقیقت کا شعر ہے، اسے کوئی شخص انحراف نہیں کر سکتا. سماعت فرمائیں. نشاط زندگی میں ڈوبنے والے بھی کہتے ہیں، یعنی زندگی کی خوشیوں میں ڈوبنے والے وہ بھی یہ کہتے ہیں نشاط زندگی میں مصیبت میں ہمیشہ رحمتوں والا نظر. ہمیشہ رحمتوں والا نظر آیا.
کیا نظر آیا. حضرات یہ شعر آپ اہل علم حضرات کی اور آپ عوام کی بھی بہت آسانی سے سمجھ جائیں گی جو بات میں کہنا چاہتا ہوں. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. انا بشر کتابیروں سے دیوانے الجھتے ہیں. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. وہ ایک راز مشیت تھا جو باپردہ نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا نظر آیا. اور یہ شعر حاصل نعت ہے، اسے بھی سماعت فرما لیں. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن یہ توجہ چاہوں گا. تمہارے ذکر کی رفعت علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن تیرا چرچا نظر اللہ اکبر. زندہ باد. تیرا چرچا نظر. تمہارے ذکر کی علم نشرح میں ہے، لیکن ہمیں تو سارے قرآن تیرا چرچا نظر آیا. ہجوم یاد مولا میں ہمیں کیا آسماں کا عرش کا جلوہ نظر آیا. ایک بار ذرا اور جی لگا کے محبت سے درود پاک پڑھ رہے ہیں. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. كما تحب وترضى بأن تصلي عليه صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه صلى وسلم. الله عليه وسلم. إن الدين عند الله الإسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین اسلام ہے. بحیثیت دین اللہ کے نزدیک اگر ہے تو وہ صرف اسلام ہے. اس کو تیسرے زاویے سے بھی سنیں. اسلام ہی وہ دین ہے جو رب کو پسند ہے. تو جو رب کو پسند
وہ ہم سب کو پسند ہے۔ آج ہمیں سمجھنا ہے کہ وہ اسلام جو دین ہے جو رب کو پسند ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ اب ظاہر ہے کہ پیراماری گو میں یہ ہماری گفتگو کا آغاز ہو رہا ہے، تو میں بھی گفتگو آغاز ہی سے کروں گا، شروعات سے کروں گا، اور انشاءاللہ ابھی 4-5 اور پروگرام ہیں، وہ انتہا تک لے جاؤں گا، ترتیب سے پروگرام چلے گا۔ تو شروع یہ کرتا ہوں کہ وہ اسلام جو رب کو پسند ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ کرو اسلام کی تعریف، اسلام کی پریبھاشا کرو، اس کا انٹروڈکشن کراؤ، بتاؤ کہ اسلام کیا ہے۔ وہ اسلام جس کے ماننے والے کو مسلمان، نہ ماننے والے کو کافر کہتے ہیں، وہ اسلام جو رب کو پسند ہے، وہ اسلام ہے کیا؟ اللہ اکبر کبیرہ، وہ اسلام ہے کیا؟ کرو تعریف۔ کوئی اگر یہ کہے کہ اسلام عقیدہ توحید کا نام، کیا یہ کہہ دینے سے اسلام کا تعارف مکمل ہو جائے گا؟ اگر اسلام صرف عقیدہ توحید کا نام ہوتا تو جن کے پاس یہ عقیدہ ہے ان سب کو مسلمان ہونا چاہیے، لیکن اس دنیا میں بہت سی قومیں ایسی ہیں جو توحید کا عقیدہ رکھتی ہیں پھر بھی مسلمان نہیں۔ ہمیں تو اسلام کا تعارف ایسا چاہیے جس کے مان لینے سے اسلام کا ماننا ہو جائے، جس کے جان لینے سے اسلام کا جاننا ہو جائے۔ وہ اسلام کیا ہے؟ اسلام کتاب پر عقیدے کا نام، کیا یہ کہہ دینے سے بھی اسلام کا تعارف ہو جائے گا؟ دنیا میں اور بھی قومیں ہیں جو کتاب پر عقیدہ رکھتی ہیں، یہ عقیدہ رکھ کر بھی وہ مسلمان نہیں۔ اسلام آخرت پر عقیدے کا نام، اسلام نبوت پر عقیدے کا نام، اسلام جزا اور سزا پر عقیدے کا نام، اسلام روزہ رکھنے کا نام، اسلام حج کرنے کا نام، لے آؤ یہ سب تعریف۔ لیکن میرے پیارے، یہ سب کچھ کرنے والی قومیں دوسری بھی ہیں، کلیساؤں میں بھی عبادت ہوتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ان کی عبادت کا معنی مفہوم کچھ اور ہے، ہماری عبادت کا انداز کچھ اور ہے، لیکن اس لفظ عبادت کا استعمال وہ بھی کرتے ہیں، کر کے بھی وہ مسلمان نہیں۔ بھوکا روزہ آپ رکھتے ہو تو بھوکے رکھنے کی شکل دوسری قوموں میں بھی ہے، وہ بھی بھوکی رہتی ہیں لیکن رہ کر وہ بھی مسلمان نہیں۔ آخرت پر عقیدہ رکھنے والی دوسری قومیں بھی ہیں لیکن وہ بھی رکھ کر یہ مسلمان نہیں۔ یہ حج آپ کرتے ہو تو یاترائیں دوسری قوموں میں بھی ہیں، وہ بھی یہ کر مسلمان نہیں۔ یہ ساری چیزیں دوسری قوموں میں بھی ہے، یہ سب کر کے بھی وہ مسلمان نہیں۔ تو پھر آخر اسلام میں وہ کیا ہے جس کے تعارف سے، جس کے انٹروڈکشن سے، جس کے جان لینے سے، جس کے مان لینے سے، جس کے پہچان جاننے سے اسلام کا پہچان ہو جائے، اسلام کا ماننا ہو جائے؟ وہ کیا ہے اسلام میں؟ سب کچھ تو دوسروں کے پاس ہے لیکن وہ مسلمان نہیں۔ آخر وہ ہمارے پاس کیا ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، دوسروں کے پاس نہیں؟ اسی نہ ہونے کی وجہ سے ہم انہیں مسلمان نہیں کہتے۔ میرے پیارے، وہی ہے اسلام جو صرف ہمارے ہیں اور ہمارے پاس ہیں، جسے وہ نہیں مانتے، جسے ہم تو اپنا مانتے ہیں، غیر اپنا نہیں مانتے، جو صرف ہمارے پاس ہیں ان کے پاس نہیں۔ بس میرے پیارے، وہی ہے اسلام، وہی ہے اسلام۔ وہ کیا ہے جو صرف ہمارے پاس ہے، جسے ہم تو مانتے ہیں،
غیر نہیں مانتے. عقیدے توحید رکھنے والی قومیں دوسری بھی ہیں, بھوکے رہنے والی قومیں دوسری بھی ہیں, یاترائیں کرنے والی قومیں دوسری بھی ہیں, نبوت پر عقیدہ رکھنے والی قومیں بھی ہیں, کتاب پر عقیدہ رکھنے والی قومیں بھی ہیں, جزا و سزا پر عقیدہ رکھنے والی قومیں بھی ہیں. یہ سب عقیدہ رکھ کر بھی وہ مسلمان نہیں, تو آخر ہم مسلمانوں کے پاس وہ کیا چیز ہے جو صرف ہمارے پاس ہے, کسی اور کے پاس نہیں, جسے ہم تو اپنا مانتے ہیں وہ اپنا نہیں مانتے. اسی نہ ماننے کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں. وہ ہے پیارے صرف اور صرف اور صرف محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ, محمد رسول اللہ. یہی ہے اسلام. اللہ اکبر یا رسول اللہ. یہی ہے اسلام جو صرف ہمارے پاس ہے, ان کے پاس نہیں. جسے ہم تو مانتے ہیں وہ نہیں مانتے, اسی نہ ماننے کی بنیاد پر ہم انہیں کافر کہتے ہیں. وہ ہے صرف اور صرف محمد رسول اللہ. یہی ہے اسلام. انہیں مانو گے تو عبادت عبادت ہو جائے گی, انہیں مانو گے تو روزہ روزہ بن جائے گا, انہیں مانو گے تو عقیدہ توحید ہوگی, انہیں مانو گے تو عقیدہ آخرت ہوگا, انہیں مانو گے تو سارے اعمال حسنہ ہوں گے. سب کچھ کرو گے, انہیں نہ مانو گے تو سب کچھ کرتے رہو, مسلمان نہیں ہو سکتے. چونکہ یہی ہے اسلام, یہی ہے اسلام. جب یہ بات سمجھ گئے کہ یہی ہے اسلام, تو ذرا محبت سے بتا دو کہ جب یہ ہے اسلام تو ان سے محبت کرنے کا کیا ہوگا نام؟ جب یہ ہے اسلام تو ان سے محبت کرنے کا نام ہے ایمان. نام ہے ایمان. ایمان میرے پیارے. یہی وجہ ہے میرے پیارے کہ ہم نے جب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مان لیا, اپنا آقا جان لیا, اپنا ماوا مان لیا, تو بس پیارے یہ جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. عقل کچھ بھی کہے, عقل کوئی بھی رزلٹ نکالے, کوئی بھی نتیجے نکالے, عقل کا دعویٰ کچھ بھی ہو, عقل کا مطالبہ کچھ بھی ہو, ہم عقل کو نہیں, ہم تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں. پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. ذرا غور تو کرو میرے پیارے, غور تو کرو. عقل تو یہی کہتی ہے, عقل کا مطالبہ تو یہی ہے, عقل کی ڈیمانڈ تو یہی ہے, عقل تو رزلٹ یہی نکالتی ہے کہ جس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا ہو وہ مردہ ہے. عقل تو یہی کہے گی نا. جس کے باڈی کے پارٹس الگ ہو گئے ہوں, ہر عقل والا کہے گا مردہ ہے. ایک فلاسفر کہے گا مردہ ہے, ایک کیمسٹ کہے گا مردہ ہے, ایک انسان کہے گا مردہ ہے, ایک میڈیکل سائنس کا طالب علم کہے گا مردہ ہے, ایک سرجن کہے گا مردہ ہے, ایک فزیشین کہے گا مردہ ہے, ایک فیلسوف کہے گا مردہ ہے. ہر انسان کہے گا اس شخص کے بارے میں جس کا سر دھڑ سے الگ ہو گیا ہو وہ مردہ ہے. عقل تو یہی کہتی ہے کہ جس کا سر دھڑ سے جدا ہو جائے وہ مردہ ہے, باڈی کے پارٹس الگ الگ ہو جائیں وہ مردہ ہے. عقل تو یہی نتیجے نکالتی ہے, عقل کا تو یہی مطالبہ ہے, عقل کا تو یہی فیصلہ ہے کہ جس کا سر دھڑ سے الگ ہو جائے وہ مردہ ہے. لیکن میرے پیارے ہم عقل کو کہاں, ہم نے تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانا ہے. جب پیارے آقا کی زبان پاک سے یہ کلمات جاری ہوئے, وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ, یہ زندہ ہیں, ہم نے زندہ مان لیا, ہم نے زندہ مان لیا. اس لیے کہ ہم نے محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اپنا نبی و رسول مان لیا, اپنا آقا جان لیا, اپنا ماوا مان لیا. تو اب پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. اس لیے کہ ہم عقل کو نہیں, ہم تو نبی کو مانتے ہیں. اور پیارے عقل پر بھروسہ بھی کیا کیا جائے,
کیا اس عقل اس لائق ہے کہ اس پہ بھروسہ کر سکو؟ یہ دنیا میں جتنے بھی انتشار ہیں، فتنے ہیں، دہشت گردی ہے، خونریزی ہے، یہ وائٹ کالرز کرمنلز کے جو کرائمز ہیں، یہ دوسرے دنیا جسٹیفائی کر رہی ہے، یہ رائٹ ہیں. ایسے کرمنلز، آپ بتائیے یہ سب فسادات بیوقوف لوگ کر رہے ہیں کیا؟ یہ سب عقل والے ہیں. عقل اس لائق ہے کہ جس پہ بھروسہ کرو؟ اگر عقل اس لائق ہوتی تو یہ بڑے بڑے عقل والے گمراہ نہ ہوتے. جتنے گمراہ ہوئے ہیں سب عقل والے ہیں. آپ سمجھیے نا. اس لیے ہم عقل کو نہیں، ہم تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں. پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. آپ میرے پیارے غور تو کرو، زبان ایک ہے، کہنے والا ایک ہے، الفاظ کا بولنے والا ایک ہے، ذات ایک ہے، اور ایک ہی منہ سے دو طرح کے کلام. کیا یہ عقل میں بات آتی ہے؟ بولنے والی ذات ایک، کلام کرنے والی ذات آئے، لبھائے مبارک اسی ذات کے، بولنے والی وہی ذات ہے، لیکن ایک ہی منہ سے دو طرح کے کلام. عقل تو یہ نہیں کہتی. عقل تو کہتی ہے جب بولنے والا ایک ہے تو کلام بھی ایک ہے. لیکن ہم عقل کو کہاں، ہم تو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں. جب پیارے آقا نے کلام کرنا شروع کیا، فرمایا اے لوگو سنو یہ رب کا کلام ہے، تو ہم نے اسے قرآن کہہ دیا. اور جسے فرمایا سنو یہ میرا کلام ہے، تو ہم نے اسے حدیث کہہ دی. عقل تو کہتی تھی ذات ایک ہے تو کلام ایک ہوگا، لیکن ہم نے عقل کو کب مانا؟ ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں. پیارے آقا جو کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے. میرے پیارے اور آگے بڑھ کے ذرا سوچو، وہ آیات کریمہ جو مکے میں نازل ہوئی، پہلے نازل ہوئی، وہ مکی کہلائیں. جو مدینہ شریف میں ہجرت کے بعد نازل ہوئی، وہ مدینے میں نازل ہوئی تو مدنی کہلائیں. تب تو یہی کہتی ہے نا، عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا کہ جو پہلے آئے اسے پہلے رکھا جائے، جو بعد میں آئے اسے بعد میں رکھا جائے. عقل تو یہی کہتی ہے نا، عقل کا تقاضا تو یہی ہے نا، عقل کا مطالبہ تو یہی ہے نا کہ جو آیتیں پہلے آئیں قرآن کی ترتیب میں اسے پہلے ہونا چاہیے، جو آیتیں بعد میں آئیں اسے قرآن کی ترتیب میں بعد میں ہونا چاہیے. لیکن جب ہم نے قرآن کھولا تو دیکھا کہ وہ آیتیں جو مدینے میں نازل ہوئی مدنی کہلائیں، وہ قرآن کی ترتیب میں پہلے ہیں، اور جو مکے میں نازل ہوئی مکی کہلائیں، قرآن کی ترتیب میں وہ بعد میں ہے. عقل تو کہتی تھی کہ جو پہلے آئے اسے پہلے رکھا جائے، جو بعد میں آئے اسے بعد میں رکھا جائے. لیکن ہم عقل کو کہاں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھتے ہیں. جب پیارے آقا نے فرمایا سنو اس کا یوں ہی حق ہے، ہم نے مان لیا. اس کا یوں ہی حق ہے، ہم نے مان لیا. اس لیے کہ ہم عقلوں کو نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں. اب کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ اہل سنت والجماعت میں کوئی عقل والا نہیں، سب بیوقوف ہے. اس دھوکے میں نہ آئے. ہمارے یہاں بھی بڑے عقل والے ہیں، لیکن تمہاری عقل اور ہماری عقل میں فرق ہے. تمہاری عقلیں تمہاری طبیعت کے مطابق ہیں، آزاد ہیں، اور ہماری عقلیں عشق مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ کی زنجیروں سے جکڑی ہوئی ہے. ہماری عقلوں میں تمہاری عقلوں میں یہ فرق ہے میرے پیارے. اس لیے ہم عقلوں پر بھروسہ نہیں کرتے، ہم تو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مانتے ہیں. میرے پیارے عقل والوں کا تو حال ہمارے سامنے موجود ہے. یہ دیکھ لیجیے، اگر عقل اس لائق ہوتی تو یہ ارسطو، یہ بقراط، یہ سقراط، یہ سب بڑے عقل والے تھے، یہ سب گمراہ مرتے. کیا فائدہ ہوا ان کا عقل رکھ کر جب یہ ہدایت نہ پا سکے؟ تو میرے پیارے عقل میں یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ حقیقت تک انسان کو پہنچا دے. یہ سب عقل والے تھے، ہدایت نہیں پا سکے. اور ایک بڑے عقل والے کا ذکر میں کر ہی دیتا ہوں، باقی چھوٹے چھوٹوں کا کروں گا تو رات گزر جائے گی. جس کے سب شاگرد ہے بنے بعد میں، اس ایک بڑا عقل والا، اس کا ذکر. اور اتفاق سے بھلو ہی بقراط کو کوئی نہ جانتا ہو، سقراط کو کوئی نہ جانتا ہو، عیسیٰ کو کوئی نہ جانتا ہو، لیکن ایک شخص کا ذکر جو میں کر رہا ہوں اسے سب جانتے ہیں. مسٹر ابلیس کو تو جانتے ہیں.
مسٹر ابلیس کمال کا ایسا سورینام ہو، ہالینڈ ہو، انگلینڈ ہو، برطانیہ ہو، پولینڈ ہو، کوئی بھی لینڈ ہو، ہر انسان جانتا ہے اسے. عجیب بات ہے، اس لیے کہ بڑا عقل والا تھا یہ. آپ سوچئے، صرف عقل ہی والا نہیں تھا، عمل والا بھی تھا، علم والا بھی تھا. 6 کروڑ برس تک رب کے حکم پر وہ عبادت کرتا رہا، رب اسے جھکاتا رہا، وہ جھکتا رہا، سجدہ کرتا رہا. 40 دن کے چلے والوں کی عبادت کو کیا چھوڑ، 6 کروڑ برس تک عبادت کرنے والے کا حال دیکھ لو. رب جھکاتا رہا، جھکتا رہا، وہ سجدے کرتا رہا، اور علم فرشتوں کو پڑھاتا تھا. عمل کی پرواز اس قدر بلند تھی کہ اللہ نے اسے جنت میں آنے جانے کی اجازت دے دی تھی. وہ جنت میں جاتا تھا، زمین سے وہاں جھولے پر بیٹھتا تھا، فرشتوں کو درس دیتا تھا، پڑھاتا تھا. اس مقام تک پہنچا میرے پیارے. لیکن مجھے بتاؤ، یہ محبوب ہوا کہ مردود ہوا؟ مردود ہوا، ملعون ہوا، نکالا گیا. اتنی عبادتوں کا پٹارا رکھنے والا نکال کر باہر کر دیا گیا. صبح قیامت تک، حشر تک اس پہ لعنت ہی لعنت ہے کہ نہیں؟ کیوں ہوا ایسا؟ کیوں ہوا ایسا؟ اس پر غور کرو میرے پیارے. واقعہ بڑا مشہور ہے، علماء بتاتے رہتے ہیں آپ کو. یہ اللہ نے حکم دیا سارے فرشتوں کو، اس کو بھی، اسجدوا لآدم، آدم کو سجدہ کرو. فسجدوا، سارے فرشتے جھک گئے، الا ابلیس، یہ نہیں جھکا. 6 کروڑ برس سے جھک رہا تھا، اب رب نے جھکایا تو کیوں نہیں جھکا؟ تو 6 کروڑ برس سے جھک رہا تھا، رب حکم دے رہا تھا، وہ جھک رہا تھا. لیکن جب حضرت آدم کو سجدے کا حکم دیا تو عقل لگا بیٹھا، عقل پہ بھروسہ کر بیٹھا، عقل لگا بیٹھا کہ آج یہ رب میرا کس کے سامنے جھکا رہا ہے؟ مٹی سے بنے مجسمے کے سامنے جھکا رہا ہے. یہ آدم تو مٹی سے بنے ہیں، میں تو آگ سے بنا ہوں. جو آگ والا ہے وہ افضل ہے، مٹی والے کے سامنے افضل کیسے جھکے گا؟ یہ سوچنا کس کا کام ہے؟ عقل والوں، عقل کا کام ہے. رب جھکا رہا تھا، جھک رہا تھا، بچا ہوا تھا، اور جیسے ہی عقل لگائی مردود ہو گیا. جب اس بڑے عقل والے کی عقل اس کے کام نہ آئی، تب یہ چھوٹے عقل والے اپنی عقلیں لگا کر کہاں جائیں گے؟ وہاں استقبال میں ابلیس کھڑا ہے، آ جاؤ بھائی، ہماری بھی جماعت مضبوط ہونی چاہیے. تو میرے پیارے، ہم اہل سنت والجماعت عقلوں کو نہیں، ہم تو مصطفیٰ جان رحمت کو مانتے ہیں. جو پیارے آقا کہتے چلے جائیں گے ہم مانتے چلے جائیں گے، جو آقا کہیں گے ہم اسے مانتے چلے جائیں گے. ایک بات اور یہاں پہ میں ذکر کر دوں، اس لیے کہ تنبیہ کرنا بھی ہماری ذمہ داری ہے. ایک بات دماغ میں رکھیے کہ ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، اس لیے اس کا ایمان سلب کر لیا گیا، ریاضتیں تباہ کر دی گئی، مجاہدات فنا کر دیے گئے، عمل غارت کر دیے گئے. اس لیے صرف ایک سجدہ وہ نہ کرے، 6 کروڑ برس کی عبادت اس کے منہ پہ مار دی جائے گی، ریاضتیں تباہ کر دی جائیں گی، مجاہدات فنا کر دیے جائیں گے، عمل غارت کر دیے جائیں گے، صرف ایک سجدے کی بنیاد پر. تو اگر یہی ہے تو انصاف سے بولو، اللہ نے ہمیں بھی تو سجدے کا حکم دیا ہے. اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، کما حقہ، جیسا اس کا حق ہے ویسے ہی نماز پڑھو.
انصاف سے بولو ہماری پیشانیاں کتنے سجدوں سے محروم ہیں.